بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کے لیے کسی کے پاس طاقت موجود نہ ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس ہونہار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے اس بارے میں پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ کاف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور یہ کب آئیں گے، اور بہت کچھ۔ دوستو، اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بہت نصر تھا، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یہ ایک نبی تو نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا کی تھی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے کیے ہیں۔ آج ہم ان 3 سفروں کے حال آپ کو بتانے والے ہیں جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پینے گیا تاکہ اس کو موت نہ آئے۔ وہ اس تلاش میں نکلا۔ حضرت ذوالقرنین نے مغرب کی جانب سفر شروع کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ ان کو وہ چشمہ مل گیا اور انہوں نے اس چشمے کا پانی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کی قسمت میں وہ پانی نہیں تھا اور آپ کو آب حیات کا پانی نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے چونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایک ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سمندری سفر جو لوگ کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، لیکن آپ ویسٹ کے آخر میں کتنی دور پہنچ چکے تھے، جو کہ دنیا کا آخری کونا ہے۔ آپ کو وہاں پر ایک ایسی قوم ملی جنہوں نے جانوروں کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کے پاس کوئی دوسرا لباس نہ تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہ کھاتے تھے۔ ان کی وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دعوت دین دیا۔ ان میں سے کچھ نے قبول کر لیا اور کچھ نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، لیکن آخر میں وہ بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد باری ہے ان کے دوسرے سفر کی۔ یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا۔ چلتے چلتے آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا وہاں پر ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت نہیں۔ لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو لوگ غاروں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو پھر غاروں سے نکلتے اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ ان کی قوم کا نام تھا منسک۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی دعوت توحید دی۔ ان میں سے بھی کچھ ایمان لائے اور کچھ نے آپ کے ساتھ جنگ کی، لیکن آخر میں آپ نے ان پر قابو پا ہی لیا۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا سفر جو کہ نارتھ کی طرف تھا شروع ہوا۔ آپ یہاں پر صدین 2 پہاڑوں میں پہنچ گئے۔
वहाँ की आबादी बहुत अजीब व गरीब थी। इनको इशारों में भी बात समझ ना आती थी। उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुज़ालम की शिकायत की और कहा कि आप हमको इनके जुल्म से बचाएं। दोस्तों, याजूज माजूज कौन थे? ये याफिस बिन नूह की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप इन अहादीस मुबारका से लगा सकते हैं। हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्नों इंस के 10 हिस्से हैं, जिनमें 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, जबकि एक हिस्सा इंसान है। आप ज़रा सोचिए कि अगर दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं तो इस हिसाब से 70 मिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। जब याजूज माजूज दुनिया में आएंगे तो ना जाने इस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इन लोगों के मुताबिक याजूज माजूज 10 गुना ज़्यादा होंगे। याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और इनमें औरतें भी होती हैं। इनके 3 गिरोह हैं, एक तारीस, दूसरा तावील, तीसरा मनसक। इनमें जो भी मरता है वो तकरीबन 1000 या इससे ज़्यादा औलाद छोड़ के मरता है। ये लोग बहुत होनहार, वहशी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं और जो बहार के मौसम में बाहर आते हैं और तमाम सब्जियां, खेतियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छू, कुछ छोटे बड़े जानवरों सबको खा जाते हैं। जब लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि याजूज माजूज के इन मुज़ालिम से बचाएं, चाहे इनके बदले में आप हमसे कुछ ले लें, तो आपने कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जिस्मानी ज़रिए से मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ी बुनियाद खुदवाई। इतना गहरा खुदवाया गया कि इसमें से पानी निकल आया। फिर इसके बाद आपने इसमें पिघला हुआ तांबा और सिंगार के पत्थर जमाए और लोहे के तहत ऊपर नीचे लगाकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और फिर इसको आग लगा दी। यानी इस तरह की दीवार के ये पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच गई और अब इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि इसमें पिघलाया तांबा भी है। ये मजबूत दीवार बन गई और पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के ज़माने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, इससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार के एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब अहादीस में आता है कि ये रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं, मगर जब दिन भर की मेहनत के बाद रात का वक़्त होता है तो इनमें से एक कहता है अब बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह की शान, दूसरे दिन वो दीवार इसमें भी ज़्यादा मजबूत और पूरी हो जाती है। फिर दोबारा जब दीवार टूटने का वक़्त आता है तो कोई कहता है फिर तोड़ेंगे दूसरे दिन। लेकिन एक दिन आएगा जब अल्लाह की रज़ा होगी, क़यामत से पहले ये एक दिन बाहर आएंगे तो इन्हीं में से एक शख्स कहेगा इंशाल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर वो जब दूसरे दिन आएंगे तो दीवार वहीं तक होगी, इंशाल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी, फिर ये दीवार टूट जाएगी और इनका खरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि क़यामत तक तब तक ना आएगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाए। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि याजूज माजूज के आने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया 5 नहरों को जन्नत से जारी किया गया। नंबर 1 जाहून, नंबर 2 साहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुर्रात, नंबर 5 दरियाए नील। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहा कि इन पहाड़ों को, इन चश्मों को पहाड़ों में बतौर अमानत रख दें और पहाड़ों से नहरों को जारी फरमा दिया।
جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے تھے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ زمین سے 6 چیزیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ دوستو، یہ 6 چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی۔ نمبر 1، قرآن پاک۔ نمبر 2، وہ تمام علوم۔ نمبر 3، حجر اسود۔ نمبر 4، مقام ابراہیم۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت۔ نمبر 6، یہ جن نہروں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان 5 نہروں کو بھی گویا واپس اٹھا لیا جائے گا۔ یہ چیزیں جب دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو جو دنیا اور دین کی برکتیں روح زمین سے اٹھا لی جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیسا دور ہوگا، ذرا سوچئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے یاجوج ماجوج چوڑے چہرے والے ہیں، چھوٹی آنکھیں ہیں اور موٹے بالوں والے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر رہے ہوں گے، اور قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو حکم دیا جائے گا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ اب کچھ لوگ ایسے ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا، گویا ان کا عروج نہایت خطرناک ہوگا۔ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہے، اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ جیسے اس میں پانی تھا ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا، اور جب ان کا دوسرا لشکر آئے گا تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں کا پانی کہاں گیا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، ساری دنیا کو ختم کر لیں گے۔ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے تو یہ کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان کی طرف قتل کریں۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو خدا کی قدرت دیکھیں۔ جب یہ تیر پھینکیں گے اور وہ تیر واپس آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوگا، یہ اپنے انہی کاموں میں مشغول ہوں گے تو دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک بالشت بھی جگہ نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، ان کو کہاں لے جایا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی اونچی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم و زیادتی کی سزا پوری نہیں ہوگی، یاد رہے یہ تو دنیا میں ملنے والی سزا ہے۔ ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیرہ گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی دعوت کے لیے بلایا، عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون، نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اس قدر بارش ہوگی، اس قدر بارش ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی۔ زمین کو حکم ہوگا کہ پھلوں کو اگاؤ
اور اپنی برکتیں اگل دیں۔ آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دیں۔ برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں بھی یہی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا میں فساد، قتل و غارت کرنے والوں کا بس ایک ہی انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سالوں کو ایک دم خطرناک ختم کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو موقع عطا کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔